بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اخلص نياتنا خالصة لوجهك الكريم. حضرات گرامی، خطبات جمعہ عام طور سے حالات اور مواقع کے حساب سے دیے جاتے ہیں. چونکہ اب چھٹیوں کا موقع ہے، پھر اکیڈمک ایئر کی سارے والدین کو فکر ہوتی ہے. اسی مناسبت سے اولاد جو ہماری ہے ان سے متعلق اسلام ہمیں کیسے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اولاد سے متعلق ہمیں کیا سوچ کیا فکر دیتا ہے اور ہماری حالتیں اس کے اگینسٹ کیسی ہے، ایک چھوٹا سا جائزہ اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تاکہ جو بگاڑ پایا جا رہا ہے اس کی اصلاح ہو سکے. حضرات گرامی، سب سے پہلی اور اہم چیز اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہ اولاد اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم بہت ہی بڑی نعمت ہے. بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی نعمت ہے. یہ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے. ان والدین کو جا کر پوچھئے جن کی شادی ہوئی کئی زمانہ ہو گیا ہے، کئی زمانے ہو گیا ہے، اور وہ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، دواخانوں کے چکر لگا رہے ہیں. دیکھیے دنیا میں لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں محض اپنی اولاد کی فکر کو لے کر کہ ہمیں بھی اللہ اولاد سے نواز دے. علاج کے سلسلے میں دنیا کے لوگ کس ملک سے کس ملک کا سفر کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھئے یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. حضرت گرامی، اللہ رب العالمین کی یہ بہت عظیم نعمت ہے. سورہ شورى آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں. یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکران واناث ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ لڑکیوں سے نوازتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ لڑکوں سے نوازتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ دونوں ملا کے نواز دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ بانجھ بنا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین یہاں پر جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہابا کا، بغیر عوض کے کوئی چیز آپ کو نوازی جائے، بغیر عوض کے کوئی تحفہ آپ کو دیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک تحفہ ہے. شہنشاہ کائنات اپنی تخلیق کے عظیم نمونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہی اللہ تمہیں نواز رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، کبھی لڑکیوں سے کبھی لڑکوں سے کبھی دو ملا کر. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کا بہت ہی انوکھا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی آنکھیں ایک ہیں، ہم سب کے ہاتھ سیم ہیں، ہمارے پیر سیم ہیں، ہمارا چہرہ سیم ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، بہت زیادہ فرق ہے. آپ دیکھ لیجئے، ڈیٹیل میں آپ جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، کسی کی آنکھ دوسری کی آنکھ سے میچ نہیں کھا سکتی. سبحان اللہ. کسی کی بو دوسرے کی بو سے میچ نہیں کھا سکتی. کسی کے فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کھا سکتی. کسی کی آواز دوسرے کی آواز سے ہو میچ نہیں کھا سکتی. اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اپنی قدرت کا ایک انوکھا شہکار بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو جو اولاد دی ہے، ہر اولاد کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی خصوصی
بہت ہی اسپیشل اللہ رب العالمین نے بنا کے آپ کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے لڑکے، یہ آپ کی لڑکیاں اللہ کی قدرت کا منہ بولتا انوکھا کرشمہ ہے، انوکھا کرشمہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی اولاد جیسے چاہے صلاحیتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے اسپیشلائزیشنوں کے اعتبار سے ہو، دنیا میں کوئی بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ہر ایک کو اللہ نے خصوصی اور انوکھا، دنیا میں سب سے نرالا تحفہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اس پر آپ یقین رکھیے، اس پہ آپ یقین رکھیے۔ دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کر، اپنے ناقص تجربات کو رکھ کر، یا ناقص لوگوں کے تجزیوں کو لے کر ہم اپنی اولاد کو کبھی ناکارہ سمجھ لیتے ہیں، کبھی بیکار سمجھ لیتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یقین جانیے یہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ کا ایک عظیم، انوکھا اور سب سے بڑا کرشمہ اللہ کا تحفہ آپ سمجھیے۔ دوسری چیز، اسلام جو ہمیں اولاد سے متعلق تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہ یہ اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، امانت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین اس سے متعلق ہمیں ضرور پوچھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری سے متعلق وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہے، اللہ کے حضور جواب دہ ہے۔ اللہ کے رسول انہی جواب دہیوں میں سے جس کا ذکر فرماتے والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، بندہ اپنے گھر والوں سے متعلق، بندہ اپنے گھر والوں سے متعلق ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری سے متعلق اسے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ یہ والدین، یہ ماں باپ، اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے اس سے متعلق کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ کیا ہم نے اللہ کی اس امانت کی حفاظت کی یا اس کو ہم ضائع کیا؟ اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے۔ حضرات گرامی، اب یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں نشین کر لیجئے کہ جو بھی اولاد آپ کو اللہ نے دی ہے اس کو پاک صاف فطرت اسلام پہ اللہ نے آپ کو دی ہے، فطرت اسلام پہ۔ کوئی بچہ چور، کوئی بچہ گالی دینے والا، کوئی بچہ ڈاکو، کوئی بچہ دھوکہ دینے، نعوذ باللہ، اللہ نے کسی کو ایسے پیدا نہیں کیا۔ سب کو اللہ رب العالمین نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو پاک صاف فطرت سلیمہ دی ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس پر سارے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے سارے چور، اتنے سارے ڈاکو، اتنے سارے ظالم، اتنے سارے قاتل جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہوتے ہیں یہودی ہیں تو اپنے بیٹوں کو یہودی، عیسائی ہیں تو اپنے بیٹوں کو عیسائی، اور اگر مجوسی ہے تو آگ کے پرستش کرنے والے اپنے بچوں کو بنا ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ماں باپ رہتے ہیں جو ان کو ان کی فطرت سے ہٹا دیتے ہیں، فطرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بولیں گے کہ بھائی میں نے تو اپنے بچوں کو چور نہیں بنایا، پھر کیسے بن گیا؟ میں نے تو اپنے بچے کو کبھی گالی دینا نہیں سکھایا، پھر کیسے؟ میرے بھائیوں، یا تو آپ خود انہیں بگاڑتے ہیں یا اس ماحول کے حوالے کر دیتے ہیں جس ماحول میں رہ کر بچے بگڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ رب العالمین نے تو آپ کو فطرت پہ بچہ عطا کیا تھا، یا آپ ہیں کہ انہیں بگاڑ دیتے ہیں یا انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ بھی ہمیں اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اولاد جو ہمیں ملی ہے وہ فطرت اسلام پہ ملی ہے۔ اب یہ ہم ہیں، انہیں کیسے بناتے؟ حضرات گرامی، اولاد کی آخرت کی فکر کرنا، اولاد کی دینی، اسلامی، اخلاقی تربیت کی فکر کرنا، سبحان اللہ، یہ انبیاء علیہ السلام کا بہت ہی ہائلائٹ شیوا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر انبیاء اور صالحین نے اپنی اولاد سے متعلق ان کی آخرت کو لے کر، ان کی دین کو لے کر، ان کی اخلاق کو لے کر جو تربیت کی فکر کی، اللہ نے اس کی لاج رکھی اور اس کو عبرت کے لیے قیامت تک کے لیے ذکر فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھی، اللہ کہتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اپنی نسلوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹو اور یعقوب،
اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے اپنے دین کے لیے چننا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھو، تم جب بھی مرو اسی حالت میں مرنا کہ تم اللہ کے سچے فرما بردار رہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اس موت کی گھڑی میں بھی اپنے بچوں کو جمع کر کے کیا کہتے ہیں؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الہ واحدہ، جب بچوں نے کہا ہم ایک ہی اللہ جو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، جب یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آخری وقت میں بھی اپنے بچوں کی آخرت کو لے کے تڑپ ہے، آخرت کی فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت لقمان، اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کو حکیم کہا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی حکمت قیامت تک لوگ مانتے رہیں گے کہ اس سرزمین پہ اللہ رب العالمین نے بے پناہ حکمتوں والا حضرت لقمان کو بنایا تھا۔ خاص خاص حکمتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کی تھی۔ یہ لقمان حکیم کی حکمتیں بے پناہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں آپ کو ایز اے حکیم، ایز اے دانشور، اللہ رب العالمین نے آپ کی جو خوبیاں ذکر فرمائی وہ کیا ہے؟ وہی اپنے بچے کو جو آپ نصیحتیں کر رہے ہیں، وہی جو آپ اپنے بچے کو لے کر آخرت کی تڑپ دکھا رہے ہیں، اللہ وہی ذکر فرماتے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی دوسری بڑی سورت، قرآن مجید کی دوسری بڑی سورت، اس کا جو نام رکھا گیا ہے آل عمران، آل عمران، وائف آف عمران، عمران کی بیوی۔ قرآن مجید کے دوسرے بڑے سورے کا نام آپ کے نام کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت تھی جو اپنے ابھی بچہ پیٹ میں ہے، جب سے ہی ایک سچی تڑپ ہے کہ میرا بچہ اللہ کی دین کی سربلندی کرنے والا رہے۔ اللہ رب العالمین سے تڑپ تڑپ کے دعا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، اللہ نے بہت اعلیٰ انداز میں قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ والدین کی جو تڑپ اپنی اولاد کی آخرت کو لے کر ہوتی ہے، اپنی اولاد کی دینداری کو لے کر ہوتی ہے، اپنی اولاد کے اخلاق کو لے کر ہوتی ہے، اللہ اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں، بڑی لاج اللہ رب العالمین کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت اعلیٰ انداز میں قبول کیا، صرف آپ سے ہی نہیں، قیامت تک جتنے لوگ اپنی اولاد کو لے کر ایسی تڑپ دکھائیں گے اللہ ان کی تڑپ کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس بچی کی کفالت کی ذمہ داری وقت کے نبی زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اولاد کی تربیت جن لوگوں نے کی، اللہ نے کیسے کیسے ذکر فرمایا ہے۔ اسماعیل کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، جب ابھی دوڑنے کی عمر کو پہنچے ہیں، کیا عمر ہوگی میرے بھائیو دوڑنے کی؟ آپ اندازہ کیجئے، ایک بچہ دوڑنے والا بن جائے کیا عمر ہوتی ہے۔ ویسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے خواب میں دیکھ رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتائیے آپ کی رائے کیا ہے، بتائیے آپ کیا بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے اللہ ذکر فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ آپ کو خواب میں جو حکم دے رہے ہیں آپ اس کو پریکٹیکل کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وہ بچہ جو بھی دوڑنے کی عمر کو پہنچا ہے، باپ کی رائے لینے پر اتنا اعلیٰ جواب، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کہہ پڑھتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سبحان اللہ۔ ایک باپ نبی ہے، اس نبی کے ساتھ کیسے اخلاق والا جواب دینا چاہیے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ ان کی ماں نے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اولاد کی آخرت، اولاد کی دین، اولاد کی اخلاق کو لے کر یہ فکر ہونی چاہیے، اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے ماحول میں اور صحابہ کرام کے ماحول میں کتنا فرق ہے،
کتنا فرق ہے صحابہ کرام کے دور میں. آپ دیکھیے، آپ ہمارے دور میں کسی کو پوچھیے بھائی آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دی تو ہمارے ذہن میں کیا آتا؟ اسکول پڑھایا، کالج پڑھایا، یونیورسٹی پڑھایا، یہ آتا. صحابہ کرام کا کلچر کیسا تھا؟ اگر صحابہ کرام کے پاس تعلیم تھی، اگر صحابہ کرام کے پاس مدرسہ تھا، اگر صحابہ کرام کے پاس اسکول تھا، صحابہ کرام کے پاس استاذ تھا، صحابہ کرام کے پاس شاگرد تھا، تو محض صرف قرآن پڑھنے والے، مدرسہ قرآن پڑھانے کا، استاد قرآن پڑھانے والے، شاگرد قرآن پڑھنے والے، بس یہی تھا، بس یہی تھا ان کے پاس. سبحان اللہ. اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ جو صحابہ کرام کے پاس تھا وہ کلچر ہمارے پاس نہیں ہے، جو دوسروں کے پاس ہے وہ کلچر آج ہمارے پاس. یقیناً دنیا کی تعلیم کی بھی فکر کیجئے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس سے پہلے جس کی اہمیت ہے اس کو چھوڑ کر اس کو پکڑا لینا، یہ یقیناً دانائی نہیں ہے. حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، جائزہ لے کر دیکھیے کہ ہمارے بچے ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، انجینئر بنے، کیا کیا نہیں کرتے، سائنٹسٹ بنے، کیا کیا نہیں کرتے. کیا ہم ایسے ہی فکر اپنے بچے کو ایک سچا مسلمان بنانے کے لیے، اللہ کا ایک سچا بندہ بنانے کے لیے، اللہ سے ہمیشہ جڑے رہنے والا بنانے کے لیے، ایک سچا چلتا پھرتا جنتی بنانے کے لیے کیا ہم ایسی محنت کرتے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے، ہم اپنے بچے کو اسکول میں 10 سال کم سے کم، پھر کالج میں 2 سال، پھر یونیورسٹیز میں ڈگریوں کے لیے کئی سال، عمر کا آدھا حصہ ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے لگا دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بیٹا جاب کر رہے ہو تب بھی تعلیم کو ڈسکنٹینیو مت کرو، چلتے رہو، پڑھتے رہو. تم ڈاکٹر بن گئے پھر بھی پڑھتے رہو اور ڈگریاں لیتے رہو. یہ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، آپ کے بچے کو انگریزی بولنے نہیں آتا تھا، آپ نے ایسی انگریزی سکھائی کہ آج وہ انگریزی میں کتابیں لکھ رہا ہے، ایسے لیکچرز دے رہا ہے کہ لوگ ٹھہر کے سن رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن کیا آپ نے اپنے بچے کو ویسے ہی قرآن پڑھنے والا بنایا ہے؟ آپ کا بچہ نماز میں آ کے ٹھہرتا ہے، سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا جا رہا ہے آپ کے بچے کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ بچہ کھا رہا ہے، کھانے سے پہلے دعا پڑھ رہا ہے، وہ دعا میں کیا بول رہا ہے؟ کھانے کے بعد شکر اللہ کا ادا کرتے ہوئے دعا پڑھ رہا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے اس کو؟ سبحان اللہ. جائزہ لینا چاہیے میرے بھائیوں. ہم جو ہے نا دنیا کو لے کر کتنا ایک رخی ہو گئے ہیں، اور آخرت سے متعلق کیسی بے نیازی ہمارے پاس آ گئی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. حضرات گرامی، اگر ہم انبیاء علیہم السلام کی ان سنتوں پر چلیں گے، صالحین کے اس شیوے پر ہم چلیں گے، صحابہ کرام کے اس منہج پہ اگر ہم چلیں گے، تو یہ جو ہماری اولاد ہے دنیا میں بھی یقیناً ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، دنیا میں بھی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک. اور پھر اگر ہم مر بھی جائیں تو اس کے باوجود بھی ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا. اگر ہم انبیاء، صالحین اور اسلاف کے ان طریقوں کا اگر ہم عمل کریں گے اور اپنے بچوں کی آخرت دین کو لے کر ہم تڑپیں گے، تو ہوگا کیا میرے بھائیوں؟ یہی کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں گے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے، ہر دن دیکھتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ سے کہے گا اللہ یہ تو میری نیکیاں نہیں تھی، پھر بھی درجات بلند ہو رہے ہیں. اللہ کہیں گے تیرے بعد تیرے اولاد ہے جو تیرے لیے دعا کر رہی ہے، تیرے بعد تیرے لیے اولاد ہے جو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ مر جائے، اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے نیکیوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی 3 ایسے راستے ہیں جس سے اس کی نیکیاں برابر آتے رہتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اولاد صالح یدعو لہ، ان تینوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، حضرات گرامی، اگر ہم اپنی اولاد کو محض دنیا کے حوالے کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی فکر دوسروں سے بے نیاز کر ڈالے گی. سبحان اللہ. میدان محشر میں ایسے ہی عالم ہوگا. اگر ہم دنیا کے حوالے کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے بھاگیں گے، بچے ہم سے بھاگیں گے، ایسی نفسا نفسی کا عالم بن جائے گا. حضرات گرامی، اگر ہم اپنی اولاد کو محض دنیا کی تعلیم کے حوالے کر دیں، انہیں سچا مسلمان نہ بنائیں، عبرت کے بے شمار نمونے ہمارے سامنے، کتنے والدین
ان گنت واقعات آپ کو مل جائیں گے. کتنے ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنے خون پسینے کو ایک کیا اور اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے سب کچھ کر ڈالا. جب یہ اولاد پڑھی، سیٹ ہو گئی، کوئی فارن چلے گیا، کوئی ادھر چلے گا، کوئی ادھر چلے گیا، اور اپنے ماں باپ کو انہوں نے کیا کیا؟ اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا. آپ ہماری ترقی کی راہ میں ڈسٹرب ہے، رکاوٹ ہے. سبحان اللہ، لہذا وہاں ڈال دیا. کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے مال اور دولت خوب جمع کی. ہم جو تکلیف اٹھائے ہمارے بچے وہ تکلیف نہ اٹھائیں. بے شمار تکلیفیں ان لوگوں نے اٹھائی، لیکن یہی اولاد اسی مال و دولت کی خاطر اپنے ماں باپ کی خونی بن گئی. سبحان اللہ. کتنے ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر، اپنی ساری چیزیں اولاد کی ترقی کے لیے قربان کر دی، اور یہ اولاد ہے کہ باپ کا جنازہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، آ کر ٹھہر کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کیسے کرے یہ تک نہیں معلوم ہے. سبحان اللہ. حالت تو یہاں تک ہے میرے بھائیو. ایک واقعہ آتا ہے امریکہ کے اندر والدہ کے انتقال کی خبر دو بھائیوں کو ملتی ہے. ایک بھائی کہتا ہے دیکھ بھائی ماں باپ ہے، ایک کام تو یہ کر کہ والدہ کا انتقال ہوا، اب تو چلے جا، جب والد مریں گے میں جاؤں گا. سبحان اللہ. یہاں تک حالت ہے میرے بھائیو. یہ دنیا کی تعلیم، یہ دنیا دار لوگ آپ کی اولاد کو خود غرض بنائیں گے، سیلفش بنائیں گے، اتنا سیلفش بنا دیں گے کہ اپنے ماں باپ کو بھی وہ اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگیں گے. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرنے والے بنے. حضرات گرامی، اولاد سے متعلق ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، اولاد کی دینی تعلیم اور ان کے اخلاق اور ان کی آخرت کو لے کے ہماری تڑپ کیسی ہونی چاہیے اور اس کا اثر کیسا ہوتا ہے، آپ اندازہ کیجئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے رسول کی گود میں بیٹھا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے کا تشت لایا گیا. میں چونکہ بچہ تھا کھانے کو دیکھ کے جھپٹ پڑا. اللہ کے رسول نے مجھے روکا، کہا یا غلام سم اللہ، بچے اللہ کا نام لو. وکل عن یمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل ما یلیک، اور جو اپنے سامنے ہے وہ کھاؤ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں عمر بن ابی سلمہ کہ میں بچہ تھا جب اللہ کے رسول نے میری تربیت کی، اس کے بعد سے لے کے ساری زندگی میرے کھانے کا طریقہ جو اللہ کے رسول نے بتایا یہی رہا. سبحان اللہ. ہم بھی غور کرتے ہیں میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. ہماری عمر چاہے 80 سال ہو جائے، ہماری عمر چاہے 70 سال ہو جائے، ہم کون سے آداب کو برتتے ہیں؟ وہی جو بچپن میں سکھائے گئے. آپ بیت الخلاء میں جانے کی دعا کون سی پڑھتے جو بچپن میں سیکھے؟ سوتے وقت کون سی دعا پڑھتے جو بچپن میں سیکھے؟ کس طریقے سے کھاتے، کس طریقے سے سوتے، کس طریقے سے استقبال کرتے، کس طریقے سے ودا کرتے، جو آپ نے بچپن میں سیکھا اسی کو ساری زندگی برتتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بچپن کی تربیت، یہ بچپن کے سکھائے گئے اخلاق، یہ بچپن کی دینی تعلیمات بچے کی ساری زندگی میں رہتی ہے. حضرت عمر بن ابی سلمہ وہی کہتے ہیں کہ میں جو اللہ کے رسول نے سکھایا، آپ کے یہ کہنے کے بعد سے ساری زندگی میرے اسی طریقے پہ گزری ہے. سبحان اللہ. والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے میرے بھائی. اسی لیے اگرچہ کہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، سنداً اتنی مضبوط وہ حدیث نہیں ہے، چونکہ اخلاق کے باب میں ایسی حدیثیں عام طور سے لی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رہتے ہیں، دیہاتی رہتے ہیں، چھینک پڑتے ہیں. چھینک جیسے ہی آتی ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں علیک وعلی امک، تیرے پہ بھی سلامتی، تیری ماں پہ بھی سلامتی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے. جب بندہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو سننے والے کو جواب یرحمک اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول طریقہ جب سکھاتے ہیں تو یہ طریقہ، طور طریقہ، یہ بچوں کی سرشت کے اندر آ جائے، یہ بچوں کی فطرت کے اندر سما جائے. یہ اسلامی طریقے یہ کرنے والے والدین ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے جواباً یہی کہا کہ تجھ پر بھی، تیری ماں پر بھی سلامتی ہو. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مروا الصبی اذا بلغ 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو، نماز کا حکم کرتے رہو. اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑے تو اسے مارو، اسے مارو. اتنی تنبیہ کی گئی ہے اولاد کی دینی تربیت کو لے کے. اولاد کی میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر ہمارا جو برتاؤ چل رہا ہے
ہمارا جو برتاؤ چل رہا ہے بہت ہی غلط ہے، کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے درست ہے نہ دنیاوی اعتبار سے۔ بچوں کی تربیت کو لے کر، بچوں کو سکھانے کو لے کر، بچوں سے ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے وہ کیسا ہے؟ حضرات گرامی، آج ہمارا جو معاملہ ہونا چاہیے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بھی، آپ دنیا داروں کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے ہمارا ان کے ساتھ معاملہ عزت والا ہو، ذلت والا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا تحفہ آپ کے پاس ہے، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے حدیث میں وہی فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو۔ آپ خود اپنے بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، کبھی اس کو اپنے بھائیوں کے سامنے، کبھی اس کو اس کی ماں کے سامنے، کبھی اس کو سارے خاندان کے سامنے، کبھی اس کو باہر اپنے دوست احباب میں، ہر جگہ اپنے بچے کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ جو ذلیل بچہ ہو جاتا ہے پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اسی لیے اپنی اولاد کی عزت کرنے والے بنیے، انہیں ذلیل کرنے والے مت بنیے۔ اپنی اولاد کے ساتھ آپ محبت کا برتاؤ کیجئے، تشدد والا برتاؤ مت کیجئے، محبت والا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پورے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی، اس 10 سال میں اللہ کے رسول نے نہ کبھی مجھے مارا نہ کبھی ڈانٹا۔ مارنا ڈانٹنا تو دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا ایسا کیوں کرے، ایسا کیوں نہیں کرے، یہ تک بھی نہیں کہا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول اسوہ ہیں ہم سب کے لیے۔ تو ہم اپنی اولاد کے اوپر تشدد کرنے والے نہ بنیں۔ کیسے باپ کو غصہ آیا، بچے نے کیا کیا، گھر کا کسی قیمتی سامان بچے کی غلطی کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا، باپ کو غصہ آیا، ماں نے شہ دی، اب باپ غصے میں آیا، لکڑی لے کے، آپ غصے میں سمجھ میں آنا لکڑی کیسی تھی، پرانی لکڑی تھی، اس میں کیل ٹھکی ہوئی تھی، لایا بچے کو مارا، اس سے بچے کو مارا، اب وہ انفیکشن بچے کی پوری باڈی میں پھیل گیا، اب اس کے بعد وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، غصہ، تشدد، یہ کسی پہ بھی ہمیں نہیں، اپنی، یہ تو آپ کا خون جگر ہے، یہ تو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ ان لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جانوروں کے اوپر تشدد، یہ تک اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور آپ اپنی اولاد پہ، بچوں سے غلطی ہو گئی، آپ اپنے سے باہر ہو جا رہے ہیں، غصے میں جو چاہے کر دے رہے ہیں، مار رہے تو ایسا مار رہے ہیں، ایسا نہیں میرے بھائیوں۔ اسلام نے تعلیم نے دی، یہ بچے ہیں آپ کی محبت کے محتاج، آپ محبت سے سمجھائیے، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ یہی ہے، اور آپ کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے، اس سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو خوب دعائیں دینے والے بنیے، ان کو بددعا دینے والے مت بنیے۔ یہاں مائیں بہنیں بھی ہماری موجود ہیں، ان سے خصوصاً گزارش ہے، اپنی اولاد کی غلطیوں پر، اپنی اولاد کی نافرمانیوں پر انہیں بددعائیں دینے والے مت بنیے۔ ہماری عورتیں چن کے بددعا دیتی اپنے بچوں کو، اللہ تے کو غارت کر دو، اللہ تے کو اڑی گھڑوں کی موت دے دو، اللہ تیرے پر دیوار گرا کے مرا دو، ٹکر ایسی نعوذ باللہ بری دعائیں ہمارے کلچر کے اندر اپنے بچوں کو دی جاتی ہے۔ جن بچوں کو بد دعائیں دی جائیں، حضرات گرامی، ماں باپ کی دعا بھی بہت جلد اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے، بد دعا بھی بہت جلد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رد نہیں کی جاتی۔ اس میں سے والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، والد کی دعا۔ امام بخاری نابینا ہو گئے تھے، بچپن میں حفظ کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، ریت کا طوفان آیا، آنکھوں کے اندر ریتی بھر گئی، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، چھوٹے بچے تھے، رگڑ لیا اپنی آنکھوں کو، آنکھوں کی بینائی ساری چلی گئی، نابینا بن گئے تھے، پورے 20 سال تک نابینا تھے۔ یہ ان کی ماں تھی، تڑپ کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتی تھی، تڑپ کے اللہ پاک سے دعائیں کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ماں کی خواب میں آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے تیرے بیٹے کی دعا تیری دعا اللہ نے قبول کر لی اور تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دی، جا دیکھ لے۔ ماں اٹھتی ہے، فوراً جا کر دیکھتی ہے کہ بیٹا جب تک نابینا تھا دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے بہت عظیم نعمت ہے، اولاد کے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ حرم شریف کا ممبر ہے، حرم شریف کے ممبر پر امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک ماں تھی، اس کا ایک بچہ تھا، بڑا شریر تھا، بہت شریر۔ ایک دن اس گھر میں مہمان آئے، ماں نے اپنے گھر کے سامان ڈھونڈ کر مہمانوں کے لیے بڑی مشکل سے کچھ کھانا بنا لیا۔ جب یہ کھانا بن گیا، ماں ہانڈی اتار کے نیچے رکھی، یہ لڑکا کھیلتے ہوئے مٹی لایا اور اس کھانے کے اندر مٹی ڈال دی۔ ماں غصے سے آگ بگولا ہو گئی،
غصے سے جلتے ہوئے اس نے کہا کہ جا تجھے اللہ حرم کا امام بنا دے۔ اللہ نے اس ماں کی دعا قبول کی اور اس ناچیز کو اللہ نے حرم کا امام بنا دیا، عبد الرحمن السدیس۔ سبحان اللہ، ماں باپ کی دعائیں بہت اثر رکھتی ہے، بہت اثر رکھتی ہے۔ اپنی اولاد کو چاہے وہ غلطی کریں چاہے وہ اچھا کریں، خوب دعائیں دیجیے، خوب دعائیں دیجیے۔ آپ کی دعائیں ان کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، ان کی کامیابیوں کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ حضرات گرامی، اپنے بچوں کی آپ اصلاح کرنے والے بنیے، ان کو برباد کرنے والے مت بنیے۔ اپنے بچوں کی جو اصلاح ہے میرے بھائیوں، بڑی استقامت والا کام ہے۔ آپ نے اپنے بچے کے اندر جھوٹ دیکھ لیا، آپ مار دیے توڑ دیے، اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ کنٹینیو اس کی تربیت کیجئے، بتائیے بیٹا جھوٹ کیا ہوتا ہے، بتائیے جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، پھر پریکٹیکل فالو اپ کیجئے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے۔ بچہ اگر جھوٹ چھوڑ دے رہا ہے، آپ اس کی ہمت افزائی کیجئے، کبھی اس کو تحفہ دیجئے، کبھی اس کو ٹرپ پہ لے جائیے، کبھی اس کو لے جا کر کھلائیے، بیٹا آپ نے بہت اچھی عادت، ایک گندی عادت چھوڑ کے ایک اچھی عادت اختیار کی ہے، لہذا آپ میرے بہت چہیتے بیٹے بن گئے ہیں۔ ایسا آپ ہمت افزائی کیجئے، بچے کے اندر ایک خوبی آئے گی، ایک غلطیوں سے دور ہو جائے گی۔ استقامت والا کام ہے، بچوں کی تربیت کے لیے آپ استقامت دکھائیے۔ ایک آخری اور اہم بات میرے بھائیوں، آج ہمارا برتاؤ اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی منفی ہے، بہت ہی منفی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ مثبت رویہ، پوزیٹیو رویہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں دکھاتے، منفی رویہ۔ ہم بچوں کو آپس میں کمپیئر کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ کی غلطی ہے، آپ اپنے بچے کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے اندر کیا خوبیاں رکھی ہیں آپ نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ آپ کے بچے کو اللہ نے کتنا قیمتی ہیرا بنایا ہے، آپ نہیں پہچان پا رہے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، دیکھ دوسرے تیرے چھوٹے بھائیاں ہیں، اللہ پڑھ کے آگے کی کلاس میں چلے گئے، تو فیل ہوتے جا رہا۔ بچے کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے، توڑ کے رکھ دیتے، بچے کے اندر کی جو صلاحیتیں ختم کر دیتے۔ بچہ ایسے سمجھتا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بیکار ہوں، ناکارہ ہوں۔ ایسا میرے بھائیو، اللہ کی اس قدرت کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ اور یہ تو حضرت انسان سب سے اشرف ہیں، سبحان اللہ، اشرف ہے۔ اور پھر حضرت انسان جو اشرف ہے، پھر اہل ایمان کا ایک بچہ ہے، تو یہ کسی صورت ضائع نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو توڑیے مت، ان کو ابھاریے، ان کو آگے بڑھائیے۔ اللہ پاک سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی اولاد کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے اس معاملے کو درست فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی اولادوں کی اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں کامیاب بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو اس دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، متقیوں کا امام بنائے۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین، تقبل منا رب العالمین۔ الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فإنك أنت مجيب الدعوات. فيا عباد الله، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.